بٹ اٹس اے ریویو فرام اے سنگولر ہیڈ. مگر جب آپ دیکھتے ہو کہ جی بخاری کہہ رہی ہے، مسلم کہہ رہی ہے کہ جی حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں، وہ مدینے سے باہر تھے، جب واپس آئے تو ماں کو دفنایا جا چکا تھا. تو پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی، میں حاضر نہ تھا، اب اگر میں اس کے لیے کوئی خیرات و صدقار کروں تو ثواب پہنچے گا؟ یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لفظ کوٹڈ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، نعم، ہاں ہاں، دوسرا لفظ نہیں فرمایا. تو پھر حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا. she was dead, she was gone. اس کے بعد ایک صحابہ اور آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہوگی، اس نے حج کی نیت کی تھی، اب اگر میں اس کے لیے حج کروں تو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر تمہارا باپ مر جاتا اور اس پہ قرض ہوتا اور تم اس کے مرنے کے بعد قرض ادا کر دیتے تو قرض ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہو جاتا. تو کہا نا اسی طرح ثواب بھی پہنچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میں ضدی بن رہا ہوں، میرا سکول ایسا ہے، میں اتنا وحشتناک تصور لیے بیٹھا ہوں اسلام کا، میں کہتا ہوں میرا مرنے والوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ گئے جہنم میں، مجھے کیا غرض ہے، ماں باپ تھے، پچھلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو بلین ایئرز آف گیلیکسی لائف پیچھے ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو ٹریلین ایئرز آف گیلیکسی آگے میرا کوئی تعلق نہیں. میں کہاں سے آگے ہوں؟ میں یہاں زمین پہ ایک انتہائی فالتو نکمے پرزے کی طرح 60 سال کے لیے، مجھ میں اور جانور میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. جیسے جانور بھسم اور خاک ہو جاتا ہے، میں بھسم اور خاک ہو جاتا ہوں. مگر حدیث بڑی عجیب سی بات کہتی ہے کہ قیامت وہ دن ہے کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی سے انصاف دلایا جائے، وہاں وہ بھی چیزیں پیش کی جائیں گی. قیامت ایک ایسا وقت ہے جو زمان و مکان کی کنٹینیوٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے. قیامت وہ وقت ہے کہ مجھ سے حساب لے گا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی ہے. بھائی مجھ سے کیوں لیتے ہو، میری ان سے غرض کیا تھی؟ زمین پر اگر مجبوری سے میں ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں تو میرا قصور کیا؟ دفع کرو ان کو جہنم پھینکو، مجھے تو جنت میں جانے دو. مگر جب ہم ہر اپنے ایٹیچیوڈ اور ہم اپنی پوسٹیرٹی کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی پروجنی کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم درمیان میں ایک فالتو پرزے کی طرح اٹکے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال خیر ہمیں پاسٹ اور فیوچر سے جوڑتے ہیں. ہماری عجیب بات ہے، دیکھو یورپ کا ٹاپ انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے ٹی ایس ایلیٹ، time past and time future are both perhaps contained, time past and time present are both perhaps contained in time future. دیکھو حالت یہ ہے کہ دنیا کے مفکرین کہاں سے کہاں نکل گئے اور ہمارا سلفی جو ہے بیٹھا ہوا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیغمبر مر گئے ہیں، چھٹی ہو گئی، ان کا وقت گزر گیا، اب میں عالم ہوں، میں دانشور ہوں. بھائی سوال پوچھو جی وہ زندہ ہے؟ نہیں، پیغمبر مر گئے ہیں. یعنی اس کی امت کا 7ویں درجے کا شہری زندہ ہے اور وہ مر گئے. بھائی آپ یہ کہو پردہ پوش ہو گئے، اللہ نے جو موت وارد کرنی زمین پہ چلی گئی. کمال ہے کہ محمد رسول اللہ کا 7ویں درجے کا شہری جسے شہید کہتے ہو، اللہ اسے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ کہہ رہا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اللہ میاں کہتا ہے تمہیں عقل نہیں، سلفیو تمہیں عقل نہیں ہے، اے سخت مزاج ہو تمہیں عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہم انہیں رزق دے، نحن نرزقون، ہم انہیں رزق بھی دے رہے ہیں. خدا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اب میں ایک دور حاضر کے آدھے پڑھے لکھے انسان کی خاطر اپنے اللہ کو کہ کلام کو کیسے نگلیکٹ کروں اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ رسول کو کیسے نگلیکٹ کروں.